سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں۔ تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دو گے، اپنے ملک اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تم یہی توقع مجھ سے رکھو۔ مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہہ خانے میں مرنا ہے، خواہ تم جلات سے مروا دو، خواہ اذیت میں ڈال کر مار دو، پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل دو گے۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا تم ان دو لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں جو پوچھوں وہ مجھے بتا دو؟ کیسی عزت؟ اس نے جواب دیا، ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں، یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی ہیں۔ ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی تو انہیں سکھلایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینک آتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، انہیں میرے سامنے ذلیل کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی۔ جاسوس لڑکیوں کو ہم سزائے موت دے دیا کرتے ہیں، انہیں ذلیل کبھی نہیں کیا۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمارا مذہب عورت کو اذیت میں ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوست، جاسوس نے کہا، تم پیار کا حربہ استعمال کرو یا اذیت کا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے ان ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں اس کے عوض تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں، یہ سلیب اور چاند تاری کی جنگ ہے۔ میں ان معمولی سے جاسوسوں میں سے نہیں ہوں جو ادھر کی خبریں ادھر بھیجتے ہیں اور تمہارے آئندہ کے ارادے معلوم کرتے رہتے ہیں۔ اس شعبے میں میرا رتبہ بہت اونچا ہے، میں عالم ہوں، اپنے مذہب کا مطالعہ اتنا ہی گہرا کیا ہے جتنا تمہارے مذہب کا۔ انجیل اور قرآن کی تہ تک پہنچا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب بہتر اور سادہ ہے، یہ ہر انسان کا مذہب ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے۔ مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے مسلمان علماء کے بھیس میں اس میں بے بنیاد روایات شامل کر دی ہیں۔ اسلام توہمات کے خلاف تھا، مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہیں۔ میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو سجدے کرتے اور نذرانے دیتے دیکھا ہے، اور ایسی کئی بدعتیں تمہارے مذہب میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ہم ایک لمبی مدت سے تمہارے اصل نظریات کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو مذہب رہ جائیں گے، ایک عیسائیت، دوسرا اسلام، اور یہ دونوں اس وقت تک مورکہ آرا رہیں گے جب تک کہ دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی بھی مذہب کو تیروں اور تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی مذہب کو تبلیغ سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا تھا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس مہم میں اکیلا نہیں ہوں، پورا ایک گروہ تمہارے نظریات پر حملہ آور ہوا ہے۔ علی بن سفیان اس کے سامنے ٹہل رہا تھا اور اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے عالم جاسوس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی تھی۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جاسوس کو بھی ہر جاسوس کی طرح اذیتوں کے ساتھ اسی مرحلے میں سے گزارے گا جہاں کسی بھی لمحے جاسوس سارے راز اگل دیتے ہیں۔ لیکن اس نے قید خانے کے ایک محافظ کو بلا کر اس آدمی کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھلوا دی اور اس کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ اس نے کہا، میرے اس سلوک کو اگلوانے کا حربہ نہ سمجھنا، ہم عالموں کی قدر کیا کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو کچھ بتانا پسند کرتے ہو بتا دو، اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ علی، عالم جاسوس نے کہا، میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، تم میں فن کا کمال بھی ہے اور جذبے کی حرارت بھی۔ تمہارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ صلیبی بادشاہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے ہم پلہ ہو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے علم سے یہ حاصل کیا ہے کہ کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں جنسی آگ بھڑکا دو۔ یقین نہ آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں کی حالت دیکھ لو۔ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نفس کو مارو کہ یہی تباہی کی جڑ ہے۔ تمہاری قوم نے اس پر کب تک عمل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہودیوں نے اپنی حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکایا۔ آج تمہاری قوم
نفس کی غلام ہو گئی ہے۔ تم میں جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے حرم کو عورتوں سے بھرتا ہے۔ ہر مسلمان باب قریب ہی ہو 4 بیویاں ضرور رکھنا چاہتا ہے۔ یہودیوں نے مولویوں کے روپ میں تمہارے نظریات میں جنسیت ڈال دی ہے۔ اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمان عمل پیرا رہتے تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا کا 3/4 حصہ مسلمان ہوتا، مگر اب یہ حال ہے کہ 3/4 مسلمان برائے نام مسلمان ہیں اور تمہاری سلطنت سکڑتی سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ اس حملے کا نتیجہ ہے جو مجھ جیسے عالموں نے تمہارے مذہب اور تہذیب و تمدن پر کیا ہے؟ میرے دوست، یہ حملے جاری رہیں گے۔ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ ایک روز اسلام اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو وہ ایک فرسودہ نظریے کی شکل میں موجود رہے گا اور اس کے پیروکار جنسی لذت میں مست ہوں گے۔ ہر کوئی صلاح الدین اور نور الدین نہیں بن سکتا، انہیں کل پرسوں مر جانا ہے۔ ان کے بعد جو آئیں گے انہیں ہم نفس پرستی میں مبتلا کر دیں گے۔ مجھے قتل کر دو، میری مہم کو قتل نہیں کر سکو گے۔ انسانوں کے مر جانے سے مقاصد نہیں مر جایا کرتے۔ میری جگہ کوئی اور آئے گا، ہم اسلام کو ختم کر کے یا اپنا غلام بنا کر دم لیں گے۔ اب چاہو تو مجھے جلاد کے حوالے کر سکتے ہو، میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ علی بن سفیان نے اس سے اور پوچھا بھی کچھ نہیں۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ اس کا کام کس قدر دشوار اور کتنا نازک ہے۔ اس صلیبی تقریر کار نے جو کچھ کہا سچ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قوم میں اخلاقی تباہی کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں۔ عرب کے وزراء تو پوری طرح تباہ ہو چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی میدان جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر صلیبیوں نے ایسے پہلو سے حملہ کیا تھا جسے روکنا سلطان ایوبی کے بس سے باہر نظر آتا تھا۔ علی بن سفیان عالم جاسوس کی کوٹری بند کرا کے ان کوٹریوں کے سامنے جا کھڑا ہوا